بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ نادر شاہ افشار مشہد کے حاکم محمود سیستانی کو جب خبر ہوئی کہ اس کا دشمن نادر قلی ایک لشکر لے کر جلا وطن بادشاہ طہماسب کے ساتھ مشہد پر حملہ ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تب اس نے نادر قلی کو کوئی اہمیت نہ دی۔ ساتھ ہی محمود سیستانی کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ راستے میں چونکہ نادر قلی نے قاجار قبیلے کے سردار فتح خان کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، لہٰذا نادر قلی کے لشکر میں جو قاجاری ہیں وہ دل جمی سے جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی محمود سیستانی کو یہ بھی خبر ہو گئی تھی کہ نادر قلی صرف 8000 کا لشکر لے کر مشہد پر حملہ ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ چنانچہ ان دونوں صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے محمود سیستانی نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر سے باہر نکل کر نادر قلی کا مقابلہ کرے گا اور اسے شکست دے کر مار بھگائے گا۔ چنانچہ نادر قلی اور طہماسب کے پہنچنے سے پہلے محمود سیستانی شہر سے نکلا اور اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہوا۔ جس روز شام کے وقت نادر قلی اور طہماسب بھی اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گئے، تب آنے والی شب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رہے۔ اگلے روز دونوں نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ محمود سیستانی کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی، لہٰذا وہ فی الفور جنگ کی ابتدا کر کے نادر قلی کو مار بھگانا چاہتا تھا۔ دونوں لشکریوں کی صفیں جب درست ہو گئیں، تب محمود سیستانی سرسراتی ہواؤں کے اندر ریزہ ریزہ کرتی جرتوں کی روشنی کی طرح اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ پھر وہ وقت کی بدترین گھات سے نکل کر جسموں کی فصیلوں کو شکستہ کرتی کرب کی ہولناک یالہ باری، زندگی کے دشت میں غم کے منشور کھڑے کرتی کھولتی کثرت اعلام کی طرح حملہ ہو گیا تھا۔ محمود سیستانی کے حملہ ہونے کے بعد نادر قلی نے پہلے تو اس کے حملوں کو روک دکھایا، اس کے بعد اس نے جارحیت اختیار کی۔ چنانچہ وہ بھی سمندر کی خاموشیوں، قہر آلود فضاؤں میں روحوں کو لخت لخت کرتے سریع التاثیر زہر، قلب کو دریدہ کرتی برہم مزاج آندھیوں اور جسموں کو ریزہ ریزہ کر دینے والے موت کے ہولناک کاروانوں، اذیت آشنا کرتی کرب خیز خونی رکابتوں کی طرح حملہ ہو گیا تھا۔ دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے مشہد کے نواح میں زندگی کی دشواریوں میں زور مارتی شعلہ فشانی، دل کی ویران فضاؤں کے اندر جہاں سوز کراہیں کھڑی کرتی قضا اپنا رنگ دکھانے لگی تھی۔ موت کرب کے بال کھولے تیز و تند ہنگامہ خیز بغولوں کی طرح ہر شے کو خون میں نہلاتی چلی جا رہی تھی۔ محمود سیستانی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح نادر قلی کو شکست دے کر مار بھگائے، لیکن اس نے دیکھا کہ نادر قلی تو اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ لمحہ با لمحہ اس کے لشکر پر غالب آتا جا رہا تھا، اور میدان میں اب محمود سیستانی کے لشکریوں کی لاشیں زیادہ دکھائی دینے لگی تھی۔ پھر ایسا موقع بھی آیا کہ محمود سیستانی نے اپنی شکست کو قبول کرتے ہوئے پلٹ کر اور بھاگ کر شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کی اس کوشش کو نادر قلی نے ناکام بنا دیا۔ اس کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ شہر کے پھاٹک کے قریب ایک بار پھر خوفناک ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ میں جہاں محمود سیستانی کے ان گنت لشکری مارے گئے، وہاں محمود سیستانی کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس موقع پر جب محمود سیستانی کو نادر قلی کے سامنے پیش کیا گیا، تب نادر قلی کچھ دیر تک اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھتا رہا، پھر پوچھا، کیا تو نے مجھے پہچانا؟ میں کرکلو قبیلے کا نادر قلی ہوں۔ اب میں نادر افشار ہوں، اور میں تمہیں بتا دوں کہ مشہد کے نواح میں تمہیں بدترین شکست دے کر میں اپنے کام کی ابتدا کر چکا ہوں۔ اب میری فتوحات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اب جبکہ میں تمہیں شکست دے چکا ہوں، تمہارے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں۔ اس موقع پر نہ مجھ سے کوئی سوال کرنا اور نہ مجھ سے معافی مانگنا، اس لیے کہ تو وہ شخص ہے جس نے مجھے ابھی ورد سے نکال کر در بدر دھکے کھانے اور پھر لٹیرا بننے کی حد تک پہنچا دیا، لہٰذا کوئی بھی تیری سفارش کے لیے آ جائے میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک جھٹکے سے نادر قلی نے اپنی تلوار بے نیام کی اور محمود سیستانی کی گردن کاٹتے ہوئے نادر قلی نے اس کا خاتمہ کر دیا تھا۔ فتح خان قاجار کے خاتمے اور اس کے بعد مشہد شہر سے باہر محمود سیستانی کو بدترین شکست دینے اور اس کا خاتمہ کرنے کے بعد نادر قلی نے جب مشہد پر قبضہ کر لیا، تب اس کی اہمیت لوگوں ہی میں نہیں طہماسب کی نگاہوں میں بھی بڑھ گئی تھی۔ طہماسب جو اس وقت برائے نام اور جلا وطن بادشاہ کہلاتا تھا، نادر قلی کے ساتھ ساتھ تھا۔ طہماسب کی بیوی اور اس کا بیٹا عباس اور دوسری اولاد کے علاوہ طہماسب کی ایک بہن بھی اس وقت اس کے ساتھ تھی۔
جبکہ طہماسب کا باپ معزول بادشاہ سلطان حسین طہماسب کی ماں اور اس کی ایک کمسن اور چھوٹی بہن کے علاوہ کچھ دوسرے عزیز و اقارب بھی اس وقت اصفہان میں مقیم تھے۔ جہاں تک معزول بادشاہ سلطان حسین کا تعلق تھا تو وہ ایک طرح سے نظر بندی کی زندگی اصفہان میں گزار رہا تھا، جبکہ اس کی بیوی، اس کی چھوٹی لڑکی اور دیگر لواحقین اپنے جاننے والوں کے ہاں ایک طرح کی گوشہ نشینی اور تہہ خانوں کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس موقع پر نادر قلی نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا، طہماسب سے اس کی اس بہن کا رشتہ مانگا جو اس وقت طہماسب کے ساتھ تھی۔ یہ رشتہ نادر قلی نے اپنے بیٹے رضا قلی کے لیے مانگا تھا۔ طہماسب جانتا تھا کہ نادر قلی طاقت حاصل کر چکا ہے اور اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، لہٰذا اس نے اس رشتے کو تسلیم کر لیا۔ چنانچہ طہماسب کی بہن اور ایران کے معزول بادشاہ سلطان حسین کی بیٹی کی شادی نادر قلی کے بیٹے رضا قلی کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ مشہد کو فتح کرنے اور یہ اہم فریضہ ادا کرنے کے بعد خراسان کے اندر اب نادر قلی کی بڑی اہمیت ہو گئی تھی۔ دوسری طرف اشرف خان جو ان دنوں اصفہان اور کچھ علاقوں کا حاکم تھا، خبر ہوئی کہ نادر قلی نے تو مشہد کو فتح کر کے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر لیا ہے اور آنے والے دور میں وہ اصفہان کے حاکم اشرف خان کے لیے خطرے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ لہٰذا اشرف خان نے بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ نادر قلی پر حملہ آور ہوگا اور اس کا کام تمام کر کے ایران کے اندر ہر شورش کا کلا کما کر کے رکھ دے گا۔ چنانچہ اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد اشرف ایک جرار لشکر لے کر خراسان کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف نادر قلی اور طہماسب کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ اشرف ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے اور اس کے لشکر میں بہت زیادہ تعداد افغانوں کی ہے۔ تب نادر قلی دامغان کے قریب کھلے میدانوں میں پڑاؤ کر گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ یہیں وہ اشرف خان کے لشکر کو روکے گا اور اس سے ٹکرائے گا۔ دوسری طرف اصفہان کا حکمران اشرف خان بھی مار دھاڑ اور شکست و ریخت کرتا ہوا آندھی اور طوفان کی طرح پہنچا۔ اس کے آتے ہی دونوں لشکریوں نے ایک دوسرے سے ٹکرانے کے لیے اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ تعداد کے لحاظ سے اشرف خان کا لشکر بڑا تھا اور اسے نادر قلی پر عددی فوقیت حاصل تھی۔ چنانچہ جنگ میں پہل بھی اشرف خان نے ہی کی۔ اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد اشرف خان روح میں تحیر پیدا کر دینے والے ریت کے سرخ طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف نادر قلی نے بھی بڑی ہمت، بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ تعداد میں قلیل ہونے کے باوجود اس نے خوشکن انداز میں جوابی کارروائی کی ابتدا کی تھی اور وہ بھی اشرف خان کے لشکر پر دل کی شکنوں پر موت کے طوفان کھڑے کرتے گہرے گمنامی کے سایوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ دامغان میں کھلے میدانوں کے اندر دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے کئی لشکریوں کا مسافہ زندگی تمام ہونے لگا تھا۔ ساز حیات بڑی تیزی سے خاموش ہونے لگے تھے۔ زندگی کی منزلیں بہت جلد ویران ہونا شروع ہو گئی تھی۔ موت چاروں طرف رقص کرتے ہوئے آگ و خون کا پیغام دینے لگی تھی۔ کچھ دیر تک دامغان کے وسیع میدانوں میں ہولناک ٹکراؤ جاری رہا۔ شروع میں اشرف خان نے دیکھا اس کے لشکر کا پلہ بھاری تھا، لیکن بعد میں مختلف مواقع پر نادر شاہ نے اپنے لشکر میں کچھ تبدیلیاں کی۔ حملہ آور ہونے کا انداز بھی اس نے بدلا، جس کے نتیجے میں اب کامیابی کا پلڑا نادر قلی کی طرف، ناکامی اور شکست کا رخ اشرف خان کی طرف ہو گیا تھا۔ اس صورتحال کو جب نادر شاہ کے لشکریوں نے بھانپا تو انہوں نے اپنے حملوں میں پہلے کی نسبت مزید تیزی پیدا کر دی۔ ان کے ایسا کرنے سے اشرف خان نے دیکھا کہ رزم گاہ کی کیفیت اب اس کے لشکریوں کے لیے سہمی سہمی فضاؤں میں موت کی منڈی اور قضا کے میلے کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ اس کے لشکر میں اب ہر سو برباد ہوتی کتھاؤں، اداس غموں کی کہانیوں، زیست کے سیاہ قصوں کی سی کیفیت طاری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اشرف نے جب دیکھا کہ اگر دامغان کے ان میدانوں میں جنگ جاری رہی تو جس قدر وہ لشکر لے کر آیا ہے اس کا قصہ پاک ہو جائے گا، چنانچہ اس نے شکست قبول کر کے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ یہ پیغام اپنے چھوٹے سالاروں تک پہنچایا۔ اس کے بعد وہ اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اشرف کے لشکر میں زیادہ تعداد افغانوں کی تھی اور اس جنگ میں افغانوں ہی کا نقصان زیادہ ہوا۔ چنانچہ اپنے لشکر کے ساتھ شکست اٹھانے کے بعد اشرف اس قدر تیزی سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا کہ دامغان سے اصفہان تک 200 میل کا فاصلہ صرف 2 دن میں طے کر کے اشرف خان اپنے لشکر کے ساتھ اصفہان پہنچ گیا۔ اب صورتحال اصفہان کے حکمران اشرف خان کے لیے بڑی پیچیدہ ہو گئی تھی۔ چنانچہ دامغان میں نادر قلی کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد اشرف خان نے اصفہان پہنچ کر اپنے سارے لشکر اور تمام کنبوں کو مع ساز و سامان پہلے قلعے میں جمع کر لیا۔ اسی دوران اسے خبر ملی کہ نادر قلی اپنے لشکر کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے اصفہان کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال نے اشرف کو مزید پریشان کر دیا تھا۔ چنانچہ اپنی ہر شے کو اصفہان کے قلعے میں محفوظ کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنے لشکر کو استوار کر کے اصفہان سے نکلا اور اصفہان سے لگ بھگ 36 میل کے فاصلے پر خرد کے مقام پر اس نے اپنا پڑاؤ قائم کر لیا تھا۔
اور وہیں اس نے ایک بار پھر نادر قلی سے ٹکرانے کا عزم کیا تھا۔ دوسری طرف نادر قلی بھی اپنا قدم اٹھا چکا تھا۔ اس نے طہماسپ کو کچھ دستے دے کر دامگان ہی میں چھوڑا خود اصفہان کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس موقع پر اہل ایران جلا وطن صفوی حکمران طہماسپ کو بھول کر نادر قلی ہی کو اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگے تھے۔ چنانچہ اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ نادر قلی جدھر سے بھی گزرتا راستے کے قصبوں، شہروں اور دیہات کے نوجوان اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے اس کے لشکر میں شامل ہونے لگے تھے۔ صورتحال ایران میں بڑی پیچیدہ ہو گئی تھی۔ صفیوں کے لیے اب غیرت اور نسلی وقار کا سوال اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ اشرف خان کے تحت کام کرنے والے افغانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ اٹھا تھا۔ اصفہان کی طرف بڑھتے ہوئے نادر قلی کو خبر ملی کہ اشرف خان کے تحت افغانوں کا ایک لشکر خرد پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، تو اصفہان کی طرف جانے کی بجائے اس نے اصفہان شہر سے 36 میل کے فاصلے پر مقام خرد کا رخ کیا، جہاں اشرف خان اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ یہاں ایک بار پھر اشرف خان اور نادر شاہ کے درمیان ہولناک ٹکراؤ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں افغان بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن بدقسمتی سے انہیں پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مورخین کے مطابق اس جنگ میں 4000 افغان مارے گئے، جو اشرف خان کے بہترین لشکری خیال کیے جاتے تھے۔ چنانچہ اپنے 4000 افغانوں کے کٹ جانے کی وجہ سے اشرف کو ایک بار پھر شکست اٹھا کر اصفہان کی طرف پسپا ہونا پڑا۔ خرد کے مقام سے شکست اٹھانے کے بعد اس نے اصفہان کی راہ لی، تو اصفہان پہنچتے ہی اشرف خان نے اپنے لشکر اور بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ اصفہان سے بھی نکلنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ جیسے تیسے کر کے رات انہوں نے وہاں بسر کی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو سارے افغان کنبوں سمیت کاروان کی صورت میں اشرف خان نے شیراز کا رخ کیا۔ اصفہان سے رخصت ہوتے وقت اشرف خان نے ایک اور بڑا کام کیا، اور وہ یہ کہ اصفہان سے چلتے وقت اس نے ایران کے سابق بادشاہ سلطان حسین کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جو ایک طرح سے نظر بندی کی زندگی گزار رہا تھا۔ تاہم شاہ حسین کی بیوی، اس کی ایک بیٹی اور دوسرے اہل خانہ اصفہان شہر کے اندر ہی گمنام تہ خانوں کے اندر زندگی گزار رہے تھے، جو سلطان حسین کے ساتھ قتل ہونے سے بچ گئے تھے۔ دراصل اشرف خان نے اصفہان سے نکلتے وقت شاہ حسین کو اس لیے قتل کر دیا تھا تاکہ وہ یہ نہ دیکھ سکے کہ اس کا تخت و تاج چھیننے والے موت سے بچنے کے لیے کس طرح پناہ گاہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ خرد کی فتح کے 3 دن بعد نادر شاہ فاتحانہ انداز میں اصفہان میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس نے اشرف خان کے چچا محمود خان کے مقبرے کو نیست و نابود کیا، تاکہ افغانوں کی فتح کا کوئی نشان وہاں باقی نہ رہے۔ نادر قلی خرد کے میدانوں سے اصفہان کی طرف روانہ ہوا تو اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اس نے طہماسپ کو وہیں چھوڑا۔ نادر قلی کی غیر موجودگی میں طہماسپ نے اپنے لشکر کے ساتھ تہران کا رخ کیا، لیکن جب اسے خبر پہنچی کہ اصفہان سے 36 میل دور خرد کے میدان میں نادر قلی نے اشرف خان کو بدترین شکست دی ہے، اور یہ کہ نادر قلی فاتح کی حیثیت سے اصفہان میں داخل ہو گیا ہے، تب طہماسپ نے بھی تہران کی طرف جانے کی بجائے اصفہان کا رخ کیا۔ چنانچہ نادر قلی کے پیچھے پیچھے وہ بھی اصفہان میں داخل ہوا۔ ایرانی مورخین کا بیان ہے کہ اصفہان میں داخل ہونے کے بعد طہماسپ نے جب اپنے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے محلات کو شکستہ حالت میں دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا باپ سلطان حسین تو مارا جا چکا تھا، لیکن اس کی خوش قسمتی کہ اس کی ماں، اس کی ایک بہن اور کنبے کے دیگر افراد چونکہ اصفہان کے گمنام تہخانوں میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ چنانچہ جب نادر شاہ اور طہماسپ اصفہان میں داخل ہوئے تو طہماسپ کی ماں، بہن اور دوسرے اہل خانہ بھی تہخانوں سے نکل آئے۔ اس طرح ایک عرصے بعد طہماسپ کی اپنی ماں، بہن اور دوسرے اہل خانہ سے ملاقات ہوئی۔ اصفہان سے نکلنے کے بعد اشرف خان افغان لشکر کے ساتھ ایک کاروان کی صورت میں فرسنگ با فرسنگ بڑھتا ہوا شیراز پہنچا۔ وہاں اپنے افغان لشکر کے ساتھ اشرف خان نے قیام کیا اور وہاں اس نے اپنے لشکر کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ نادر قلی اور طہماسپ دونوں نے اصفہان میں قیام کیا ہوا تھا، لہٰذا اشرف خان کو موقع مل گیا کہ نئے سرے سے اپنے لشکر کی تنظیم درست کرے۔ دوسری طرف طہماسپ کو بھی خبر پہنچ چکی تھی کہ افغانوں کا لشکر اشرف خان کی سرکردگی میں شیراز پہنچ چکا ہے اور شیراز میں اشرف خان اپنے لشکر کی پھر نوک پلک درست کر رہا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر طہماسپ نے نادر قلی کو مشورہ دیا کہ ہمیں اصفہان سے نکل کر شیراز کا رخ کرنا چاہیے اور اشرف خان سے ٹکرانا چاہیے، لیکن نادر قلی نے طہماسپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ نادر قلی چاہتا تھا کہ تعاقب کرنے سے پہلے ملک میں محصولات عائد کرنے کا اختیار اسے حاصل ہونا چاہیے۔ یہ اختیار گویا دوسرے لفظوں میں حکومت کا مکمل اختیار نادر قلی کے حوالے کرنے کے مترادف تھا۔ طہماسپ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجبوراً اسے ایسا کرنا پڑا، اس لیے کہ اس وقت طہماسپ کی حالت نادر قلی کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ ساری طاقت اور قوت نادر قلی کی مٹھی میں تھی۔
लश्करी उसी पर जान निछावर करते थे और उसी का कहा मानते थे। चुनाचे उन मजबूरियों को सामने रखते हुए तहमासब के पास नादिर का ये मुतालबा मानने के सिवा अब कोई चारा भी नहीं था। चुनाचे तहमासब ने महसूलात आयद करने के इख्तियारात नादिर कुली के हवाले कर दिए। ये इख्तियारात मिलने के बाद नादिर कुली ने अपने लश्कर के साथ शिराज की तरफ कूच किया। इस तरह वो नकारे बजाता हुआ शिराज की तरफ बढ़ा था। फतह के नशे में सरशार नादिर कुली का ये लश्कर शिराज के कुर्बो जवार में पहुंचा। अशरफ खान ने शिराज से 20 मील दूर इस्तखर के मशहूर मकाम के करीब अफगान लश्कर के साथ नादिर कुली का मुकाबला किया। अशरफ खान की बदकिस्मती और नादिर शाह की खुशकिस्मती के इस्तखर के मकाम पर भी नादिर शाह ने अशरफ के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी। मोर्रखीन लिखते हैं कि उस टकराव में 20,000 अफगान मारे गए जो अशरफ खान के तहत नादिर कुली के खिलाफ जंग कर रहे थे। 20,000 अफगानों के मारे जाने की वजह से अशरफ खान को एक बार फिर नादिर कुली के हाथों शिकस्त उठाना पड़ी। मैदान जंग से भागने से कबल अफगानों ने अपने छोटे बच्चों और औरतों को खुद ही मौत के घाट उतार दिया ताकि वो दुश्मन के हाथों में न पड़ जाएं। यूं अशरफ खान के लश्कर के बेशतर अफगान लश्करी कत्ल हुए। मुतअद्दिद सहरा की नजर हुए। जो बाकी बचे उन्होंने कंधार की राह ली थी। जिस वक्त अपने बचे कुचे साथियों के साथ अशरफ खान कंधार की तरफ जाते हुए सहराए लूत में था, कुछ मुसल्लह बलोचों का उनसे टकराव हो गया। उस टकराव के नतीजे में अशरफ खान को हलाक कर दिया गया। उन बलोचों को जब खबर हुई कि उनसे टकराने वाला ईरान का साबिक हुक्मरान अशरफ खान है तो उन्होंने खुशी का इजहार किया और अशरफ का सर काटकर उन्होंने इस्फहान का रुख किया और अशरफ का कटा हुआ सर तहमासब के सामने पेश किया। तहमासब ने उन्हें इनाम देकर फारिग किया। इस तरह ईरान पर अफगानों की 8 साला हुकूमत का खात्मा हो गया। अफगानों की हुकूमत को खत्म करना और उनके एक एक फर्द को मुल्क बदर करना सफवी दौर का या दूसरे लफ्जों में नादिर कुली का अजीम कारनामा था। नादिर कुली के उस कारनामे का सिला देना नए बादशाह तहमासब के लिए आसान न था। बहरहाल उसे किसी न किसी तरह नादिर शाह को मुतमईन तो करना था। चुनाचे तहमासब ने एक हुक्मनामे के तहत खुरासान, सिस्तान, किरमान और माजनदान के इलाकों की हुकूमत नादिर शाह को दे दी और उसे सुल्तान के खिताब से भी नवाजा। ये खिताब और उन इलाकों की हुक्मरानी मिलने के बाद नादिर कुली ने अपने इलाकों में अपने नाम के सिक्के भी चलाए। अपने इलाकों के लश्करियों की तनख्वाहें भी वो खुद तकसीम करता था और ऐसा एक खुद मुख्तार हुक्मरान ही कर सकता था। यूं अशरफ खान और महमूद सिस्तानी के खात्मे के बाद ईरान में एक बार फिर 2 सल्तनतें कायम हो गई थी। एक नादिर कुली की जो खुरासान, सिस्तान, किरमान और माजनदान के इलाकों पर मुश्तमिल थी और ईरान के बाकी इलाकों पर अब तहमासब बादशाह बन गया था। इस तरह वक्त तेजी से गुजरने लगा था। खुरासान, किरमान, माजनदान और सिस्तान के इलाकों का खुद मुख्तार हुक्मरान बनने के बाद नादिर कुली को अपनी तैयारियों का खूब मौका मिला। यहाँ हुक्मरानी करते हुए उसने न सिर्फ अपने लश्करियों की तादाद बढ़ाई बल्कि उसने पुराने सालार जो अब उम्र रसीदा हो गए थे उनकी जगह नए सालारों का तकर्रुर किया। उसके लश्कर में पहले ही उसके बेटों में से रजा कुली और नसरुल्लाह, भतीजों में से अली कुली खान और इब्राहिम खान सालार थे। अब मजीद चंद उम्दा और बेहतरीन सालारों का इजाफा किया गया। उस वक्त तक करीम खान जंद भी अपने बचपन से निकलकर नौजवानी की हदूद में दाखिल हो चुका था। लिहाजा नादिर कुली ने उसे भी अपने लश्कर के अच्छे, उम्दा और चोटी के सालारों में शामिल किया, इसलिए कि अब तक नादिर कुली के साथ रहते हुए वो एक तरह से सारे जंगी अमूर में ताक हो चुका था। करीम खान जंद के अलावा नादिर कुली ने अपने लश्कर में आजाद खान अफगान, अली मर्दान खान को भी उम्दा सालारों में शामिल किया। अली मर्दान खान का ताल्लुक बख्तियारी कबीले से था और जिन दिनों नादिर कुली खुरासान, सिस्तान, माजनदान और किरमान के इलाकों पर एक खुद मुख्तार हुक्मरान की हैसियत से हुक्मरानी कर रहा था, उन दिनों करीम खान जंद की खुशकिस्मती कि उसके भाई सादिक और जकी खान भी मिल गए थे और उन्हें भी नादिर शाह ने अपने लश्कर में शामिल कर लिया था। ईरान के नए बादशाह तहमासब ने जिन इलाकों का हाकिम नादिर कुली को बनाया था उन इलाकों की तरक्की और उनकी फलाह बहबूद पर नादिर कुली ने खूब तवज्जो दी। उसका नतीजा ये निकला कि वहां के लोग नादिर कुली को पसंद करने लगे थे और गुज़िश्ता हुकूमतों ने उन इलाकों की तरक्की के लिए जो कोताहियां की थी उनकी वजह से नादिर कुली पहले सारे हुक्मरानों की निस्बत वहां हर दिल अजीज करार दे दिया गया था। नादिर कुली ने जब देखा कि वो इलाके अब पूरी तरह उसकी गिरफ्त में हैं और लोग उसे पसंद भी करते हैं, तब उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया और अपने सारे सालारों का उसने इजलास तलब कर लिया। उन सालारों में उसके दोनों बेटे रजा कुली और नसरुल्लाह खान, दोनों भतीजे अली खान और इब्राहिम खान, करीम खान और उसके दोनों भाई सादिक खान और जकी खान के अलावा अली मर्दान खान, आजाद खान अफगान और कुछ दीगर सालारों के अलावा उमरा ने भी शिरकत की। जब सब लोग नादिर कुली के पास जमा हो गए तब उसने वहां बैठे हुए सब लोगों का बगौर जायजा लिया। उसके बाद सबको मुखातिब करते हुए वो कह रहा था,
میرے عزیز ساتھیوں، وقتی طور پر میں نے ضرور طہماسب کو ایران کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ وہ اس وقت اصفہان میں حکومت کر رہا ہے اور مجھے خراسان، سیستان اور مازندان کا علاقہ دے کر وہ سمجھتا ہے کہ اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ اصفہان کی مرکزی حکومت اس کے حوالے کر کے میں نے اس پر احسان کیا ہے۔ طہماسب اس باپ کا بیٹا ہے جس پر محمود خان نے حملہ آور ہو کر اس سے مملکت چھین لی تھی۔ اس کے باپ سلطان حسین کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیا گیا اور محمود خان گلزئی کی وجہ سے یہی طہماسب ان علاقوں میں آ کر پناہ لینے پر مجبور ہوا اور ایک طرح سے اپنی جلا وطن حکومت کا اعلان کر دیا، جس کی ان دنوں کوئی حیثیت نہ تھی۔ محمود گلزئی کے بعد اشرف گلزئی ایران کا حکمران بن گیا۔ اگر میں بیچ میں نہ پڑتا تو طہماسب ساری عمر بھر کوشش کرتا رہتا تو وہ اشرف گلزئی کو ایران کی مملکت سے محروم نہیں کر سکتا تھا۔ اشرف کے علاوہ طہماسب کا ایک دوسرا دشمن محمود سیستانی بھی تھا، جس نے ان صفیوں کی ایران سے حکومت ختم کرانے میں ایک طرح سے حمایت بھی کر دی تھی۔ یہ میں تھا جس نے اشرف کو یہاں سے نکالا اور پھر قدرت نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ جن علاقوں میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں حالات یہ نہ تھے جو اس وقت ہیں۔ یہاں کے علاقوں کی ترقی اور فلاح کی طرف کسی نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ طہماسب ان علاقوں میں بس ایک بت کی طرح پڑا رہا۔ اس کی نہ کوئی حیثیت تھی اور نہ اس کا کوئی کردار تھا، جس کی وجہ سے ترکوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے ایران کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد نادر قلی رکا، کچھ سوچا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میرے عزیز ساتھیوں، میں آج تم سے اپنے باطن، اپنے شعور اور لاشعور کی کوئی چیز چھپاؤں گا نہیں۔ میں کسی بھی صورت زیادہ عرصہ پسند نہیں کروں گا کہ یہ طہماسب ایران پر حکمرانی کرتا رہے۔ طہماسب ایران کا حکمران بننے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے ایران کا بادشاہ اس لیے بنا دیا ہے کہ اس کا خاندان، جسے ہم صفوی خاندان کہتے ہیں، پہلے چند حکمرانوں کی وجہ سے یہ خاندان ایرانیوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس موقع پر اگر میں طہماسب کو ایک طرف کر کے خود ایران کا حکمران بن جاتا تو میرے لیے مشکلات اور دشواریاں اٹھ کھڑی ہو سکتی تھی، اس لیے کہ طہماسب ایرانی ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں ترک ہوں۔ اس بنا پر طہماسب کے مقابلے میں میری ان دنوں کوئی حیثیت نہ ہوتی، لیکن میں نے اپنی حیثیت بنانے اور لوگوں کی نگاہوں میں طہماسب کی نسبت زیادہ عزت، وقار اور ہر دل عزیز ہونے کا ایک طریقہ کار بھی طے کر لیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نادر قلی رکا، کچھ سوچا، دوبارہ وہاں جمع ہونے والے لوگوں کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، میرے عزیز ساتھیوں، اب میرے سامنے میری زندگی کا جو سب سے بڑا ہدف اور مدعا ہے وہ یہ کہ طہماسب کو ایک طرف کر کے میں خود ایران کے سیاہ و سفید کا مالک بنوں۔ جس طرح اس سے پہلے صفیوں کے بڑے بڑے ہر دل عزیز حکمران حکومت کرتے رہے ہیں، اسی طرح میں بھی ایران کا حکمران بن کر دکھاؤں۔ لیکن یہ کام اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک میں ترک ہونے کے باوجود ایران کی سرزمین میں ہر دل عزیزی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ہر دل عزیزی، عزت اور وقار حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ میں ماضی میں وہ علاقے جو کبھی ایران کے تھے اور ایران کے بدترین حالات کی وجہ سے ان پر روسیوں اور ترکوں نے قبضہ کر لیا تھا، میں چاہتا ہوں پہلے ان علاقوں کو واپس لیا جائے۔ جہاں بات چیت سے کام چلے وہاں بات چیت سے کام لیا جائے، اور جہاں جنگ کی ابتدا کر کے ضرب لگانی پڑے وہاں یہ بھی کام کر گزرنا چاہیے۔ اس وقت ہمارے پاس ایک جرار لشکر ہے، تربیت یافتہ سالاروں کی بھی میرے پاس کمی نہیں ہے، لہٰذا وہ علاقے حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے ترکوں اور روسیوں سے ٹکرانا پڑتا ہے تو میں یہ خطرہ مول لوں گا، اس لیے کہ ایران کا واحد اور ہر دل عزیز حکمران بننے کے لیے بس یہی ایک طریقہ ہے جس کی وجہ سے میں اپنا ہدف اور مدعا حاصل کر سکتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد نادر قلی رکا، پھر دوبارہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ماضی میں ہمدان، آذربائیجان اور ایروان کے علاقے ترکوں کے ہاتھوں میں چلے گئے تھے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اپنے لشکر کو حرکت میں لایا جائے، پہلے ہمدان کا رخ کیا جائے۔ ہمدان میں ترکوں کا کوئی بڑا لشکر نہیں، وہاں ایک حفاظتی لشکر ہے جسے ہم بڑی آسانی سے زیر کر کے ہمدان پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ ہمدان کے معاملے سے نمٹنے کے بعد میں چاہوں گا کہ آذربائیجان کا رخ کیا جائے، وہاں بھی ترکوں کی بڑی قوت نہیں ہے، وہاں بھی ایک حفاظتی لشکر ہے، وہ بھی زیادہ دن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس طرح ہمدان کے بعد آذربائیجان پر بھی آسانی سے قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمدان اور آذربائیجان کے بعد میں ایروان کا رخ کرنا پسند کروں گا۔ ہمدان اور آذربائیجان کی نسبت ایروان میں ترکوں کا بڑا لشکر ہے، اس بنا پر میں اس پر سب سے بعد میں ضرب لگانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر ہمدان اور آذربائیجان پر حملہ آور ہو کر ہم ترکوں کو وہاں سے نکال باہر کریں، ہمدان اور آذربائیجان پر قبضہ کر لیں، تو ہمارے اس قبضے اور ترکوں کی وہاں سے پسپائی کی وجہ سے ایروان میں جو ترکوں کا لشکر ہے اس کے حوصلے پست ہو جائیں گے، اور ان کے حوصلوں کی پستی ہمارے لیے سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔
میرے عزیز ساتھیوں، اگر اپنی سوچوں اپنے ارادوں کے مطابق ہم آذربائیجان اور ایراوان پر قبضہ کرنے کے بعد اسے ایران کی حدود میں شامل کرتے ہیں تو یاد رکھنا طہماسپ کی نسبت ایران کی سرزمینوں میں میری عزت، میرا وقار زیادہ ہو جائے گا، اور جس روز ایسا ہوا اسی روز میں طہماسپ کو اٹھا کر چلتا کروں گا۔ اسے زندگی سے محروم نہیں کیا جائے گا، جس طرح گلزیوں کو میں نے ایران سے نکالا ہے اور طہماسپ نے اپنی ہر دل عزیزی کی وجہ سے اصفہان کی حکومت مجھے دینے کی بجائے خود اس پر قبضہ کر کے مجھے شمال کے ان دور افتادہ علاقوں کی طرف بھیج دیا ہے۔ جب میں ہر دل عزیزی اختیار کروں گا تب میں بھی وہی طریقہ اپناؤں گا۔ ایران کی بادشاہت میرے پاس ہوگی اور طہماسپ کو زندگی کے باقی دن گزارنے کے لیے میں شمال کے ان علاقوں کی طرف بھیج دوں گا۔ ان علاقوں کا اسے حاکم مقرر نہیں کروں گا، یہ علاقے بھی میرے ماتحت رہیں گے، لیکن اسے ان علاقوں میں صرف باعزت زندگی بسر کرنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ اب تم میں سے کوئی بھی اگر میرے ان ارادوں کے خلاف ہو، میری اس تجویز سے اتفاق نہ کرتا ہو تو بولے، میں جو بھی کام کرنا چاہتا ہوں یا جو بھی قدم اٹھاؤں گا تم سب کی مرضی اور رضامندی سے ہوگا، تاکہ جو مقصد، جو مدعا ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک اتفاق اور یکجہتی ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد نادر شاہ جب خاموش ہوا تب اس کے سالاروں، عمرا، بیٹوں اور بھتیجوں میں سے کوئی بھی نہ بولا۔ اس پر نادر شاہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا، جس وقت میں یہاں سے ہمدان پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوں گا، میرے ساتھ کریم خان، اس کے دونوں بھائی علی مردان بختیاری اور آزاد خان رہیں گے۔ میرے دونوں بیٹے رضا قلی، نصر اللہ اور دونوں بھتیجے علی قلی خان اور ابراہیم خان یہی قیام کریں گے، اور ان کے ذمہ ان علاقوں کی دیکھ بھال کے علاوہ ان کی حفاظت بھی ہوگی۔ جب اس فیصلے سے بھی سب نے اتفاق کیا تب نادر قلی نے وہ مجلس ختم کر دی۔ 2 دن بعد اپنی تیاریوں کو آخری شکل دینے کے بعد نادر قلی نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا تھا۔ اپنی قسمت کا ستارہ چمکانے اور ایران کا بادشاہ بننے کے لیے نادر قلی نے جو پہلا قدم اٹھایا وہ یہ کہ خراسان کی سرزمینوں سے نکل کر اس نے ہمدان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہ بڑی برق رفتاری سے ہمدان کی طرف بڑھا تھا، جہاں ان دنوں ترکوں کا ایک چھوٹا سا حفاظتی لشکر تھا۔ ہمدان کوہستان الوند کی مشرقی سمت 1.5 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ہمدان کے قریب ہی مسلح نام کا ایک کوہستانی سلسلہ ہے، اور اس کوہستانی سلسلے کے اوپر پرانے ہمدان شہر کے آثار بھی ملتے ہیں۔ ہمدان کے نواح میں دریائے کراسو کے ذریعے آپاشی ہوا کرتی تھی۔ قدیم دور میں یہ شہر بڑی اہمیت رکھتا تھا اور یہاں سلطنت کا خزانہ رکھا جاتا تھا۔ ان دنوں ہمدان شہر میں 3 شاہراہیں آ کر ملتی تھی۔ ایک شاہراہ بابل سے ہمدان کی طرف آتی تھی اور دوسری قدیم قوم ایلام کے مرکزی شہر شوش سے ہمدان کی طرف آتی تھی، اور تیسری آشوری عربوں کے تباہ شدہ شہر نینوا سے ہمدان کا رخ کرتی تھی۔ بہرحال نادر قلی نے بڑی برق رفتاری سے ہمدان شہر کا رخ کیا تھا۔ ہمدان میں اسے کسی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ وہاں چھوٹا سا جو ترکوں کا حفاظتی لشکر تھا، نادر شاہ کی آمد پر وہ لشکر وہاں سے نکل گیا۔ اس طرح بغیر کسی مزاحمت کے ہمدان نادر شاہ کے قبضے میں چلا گیا۔ ہمدان پر اپنی گرفت کرنے کے بعد نادر شاہ نے اب آذربائیجان کا رخ کیا۔ ہمدان کی طرح آذربائیجان پر بھی نادر شاہ نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح نادر شاہ نے اپنے 3 اہداف میں سے 2 پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب اپنے لشکر کے ساتھ وہ تیسرے ہدف ایراوان کا رخ کرنا چاہتا تھا کہ اسی دوران اس کے کچھ مخبر اس کے پاس پہنچے اور اسے یہ بری خبر سنائی کہ قندھار کی طرف سے افغانوں کا ایک لشکر نکل کر خراسان پر حملہ آور ہوا ہے۔ چنانچہ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے نادر قلی ایراوان کی مہم کو ادھورا چھوڑ کر بڑی تیزی اور برق رفتاری سے خراسان کی طرف لپکا تھا۔ جس وقت نادر قلی ایراوان کو ترک کر کے خراسان کی طرف گیا تھا، اس وقت اصفہان میں بھی ایک انقلاب برپا ہوا۔ ایران کا بادشاہ طہماسپ جو اصفہان میں بیٹھا ہوا تھا، اسے نادر شاہ کی مہموں کی ساری خبریں پہنچ رہی تھی۔ اسے اس کے مخبروں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ نادر شاہ نے بڑی آسانی سے ہمدان اور آذربائیجان کو فتح کر لیا ہے، اور اس کے بعد وہ ایراوان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا تھا کہ خراسان میں کچھ افغان لشکری گھس آئے اور وہ ان کی سرکوبی کے لیے ایراوان کی مہم کو ترک کر کے واپس خراسان کی طرف چلا گیا ہے۔ چنانچہ اس حالت سے فائدہ اٹھا کر طہماسپ نے اپنی مقبولیت اور اپنی ہر دل عزیزی میں اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ارادہ کیا کیونکہ ہمدان اور آذربائیجان پر نادر قلی نے بڑی آسانی کے ساتھ قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا نادر قلی خراسان کی طرف جانے کے بعد اگر وہ قسمت آزمائے، اصفہان سے نکل کر ایراوان پر حملہ کر دے تو ہمدان اور آذربائیجان کی طرح وہ بھی ایراوان پر بڑی آسانی سے کامیابی حاصل کرے گا۔ اگر ایسا ہو گیا تو ایران کے علاقوں میں اس کی شہرت کا خوب چرچا ہوگا۔ لہٰذا اپنے انہی ارادوں کے تحت ایک لشکر لے کر طہماسپ نکلا۔ اپنے ساتھ وہ اپنے اہل خانہ کے علاوہ اپنی ماں اور بہن کو بھی لیتا چلا گیا تھا۔
اس لیے کہ وہ یہ گمان کیے ہوئے تھا کہ جس طرح آسانی کے ساتھ نادر قلی نے ہمدان اور آذربائیجان پر قبضہ کر لیا ہے، اسی طرح وہ بھی ایراوان پر چھا جائے گا، اور اس کے ایسا کرنے سے جہاں اس کے خاندان والوں کو ایک خوشی کا موقع ملے گا، وہاں لوگوں میں وہ پسندیدہ شخصیت بھی بن جائے گا۔ جہاں نادر شاہ بڑی برق رفتاری سے خراسان کا رخ کر رہا تھا، وہاں طہماسپ اسی طرح ایراوان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ طہماسپ شاید اپنی قسمت، اپنے مقدر کو آزماتے ہوئے نادر شاہ جیسی شہرت حاصل کرنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب وہ ایراوان پہنچا تو اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ایراوان شہر میں جو ترکوں کا لشکر تھا وہ شہر سے باہر نکل کر طہماسپ سے ٹکرانے کے لیے صف آرا ہو گیا تھا۔ طہماسپ نے اس صورتحال کو کوئی اہمیت نہ دی، اس لیے کہ جو لشکر وہ لے کر گیا تھا وہ اس لشکر سے کہیں زیادہ تھا جو ترکوں نے ایراوان شہر سے باہر کھڑا کیا تھا۔ بہرحال دونوں لشکروں نے اپنی صفیں درست کی۔ اس کے بعد ترکوں کا لشکر طہماسپ کے لشکر پر زمین کا جگر چیر کر نکلتے وحشتوں کے سیلے بے اما کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ جو دونوں لشکر ایراوان شہر سے باہر ٹکرائے تھے اور دونوں لشکروں کے ٹکرانے کے نتیجے میں میدان جنگ کے اندر رنج و غم کی ابتدا کرتا ابلیسی لشکر ناچ اٹھا تھا۔ موت کی اندھی بھوک بڑھاتی کھولتی آتش سیال کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ گو جوابی کارروائی کرتے ہوئے طہماسپ بھی اپنے لشکر کے ساتھ ترکوں کے لشکر پر شکستہ کواڑوں پر دستک دیتی برہم مزاج آندھیوں کی طرح حملہ ور ہوا تھا، لیکن اس کے حملے میں ترکوں کے حملوں جیسی شدت اور سختی نہ تھی۔ کچھ دیر تک دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے۔ اس کے بعد دیکھنے والی ہر آنکھ نے دیکھا ترکوں کے لشکر کے مقابلے میں طہماسپ کے لشکر کی حالت ذلت کے مہیب طوفانوں، رنج و غم کے دہکتے خلیانوں، لامحدود کرب، لہو لہو زیست اور دکھ کی تپتی تنہائیوں جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد طہماسپ نے اندازہ لگا لیا کہ اس کے لشکر کا بڑی تیزی سے قتل عام شروع ہو گیا ہے اور اس کے لشکر کی تعداد بھی بڑی تیزی سے کم کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی شکست کو قبول کر لیا۔ طہماسپ جنگ کا کوئی تجربہ نہیں رکھتا تھا، بس یوں ہی اپنی انا کی رفت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے قسمت آزمائی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مقدر نے اس کے دامن میں کالک کے سوا کچھ نہ رہنے دیا۔ چنانچہ اپنے لشکر کی تباہی اور بربادی کو دیکھتے ہوئے طہماسپ نے قاصدوں کے ذریعے ترکوں سے صلح کی درخواست کی۔ ترکوں نے اس کی اس درخواست کو قبول کر لیا۔ چنانچہ ترکوں کا لشکر شہر میں داخل ہو گیا۔ طہماسپ پیچھے ہٹ گیا اور طے یہ پایا کہ دونوں لشکریوں کے درمیان ایک اور معاہدہ ہوگا اور اس کے لیے چند دن کی مہلت مقرر کی گئی تھی، جس کے بعد معاہدے پر دستخط کیے جانے تھے۔ ادھر نادر شاہ کو جب خبر ہوئی کہ طہماسپ اصفہان سے نکل کر ایراوان پر حملہ ور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے تو اسے طہماسپ کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ چنانچہ خراسان کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے جہاں وہ پہنچا تھا وہیں رک گیا اور اپنے سارے سالاروں کا اس نے اجلاس طلب کر لیا۔ جب سالار اس کے پاس جمع ہو گئے تب نادر شاہ کو اس کے مخبروں نے طہماسپ کے متعلق جو تفصیل بتائی وہ ساری اس نے اپنے سالاروں سے کہہ دی تھی۔ سارے سالاروں نے متفقہ طور پر طہماسپ کی اس حرکت کو ناپسند کیا تھا اور نادر شاہ نے دیکھا کہ اس کے سارے سالار اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، تب اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد کریم خان زند کی طرف دیکھتے ہوئے نادر شاہ کہنے لگا، کریم خان، اب موقع آ گیا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں۔ تم اپنے باپ کے ہاں سے بھی تربیت کا کچھ حصہ لے کر آئے تھے، یہاں بھی میں نے تمہاری بہترین تربیت کا اہتمام کیا۔ اب تم جوان ہو گئے ہو بیٹے، اب تمہاری ہنرمندی کو آزمانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں لشکر کا ایک حصہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، اسے لے کر تم جس قدر تیزی سے سفر کر سکتے ہو کرو اور ایراوان کا رخ کرو۔ وہاں اگر جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تو تم طہماسپ کے ساتھ مل کر ایراوان کو فتح کرنے کی کوشش کرنا، اور اگر طہماسپ قسمت آزمائی کی یہ بازی ہار جاتا ہے تو اسے تنبیہ کرنا کہ شکست کی صورت میں ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کرے، ورنہ اس کے اور میرے تعلقات کے درمیان نفرت کی ایسی خلیج حائل ہوگی جسے زندگی بھر طہماسپ پاٹ نہ پائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد نادر شاہ رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ تمہارے نائب کی حیثیت سے 2 عرب سالار کر رہا ہوں، ایک شیخ علی خان اور دوسرا عالم خان۔ یہ دونوں سالار بنیادی طور پر عرب تھے اور ایران کی سرزمینوں کے اندر آباد تھے، اور ان کے ماتحت عربوں کا ایک خاصا بڑا لشکر تھا، اور یہ دونوں عرب سالار عربوں کے اس لشکر کے ساتھ نادر شاہ سے مل چکے تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نادر شاہ رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہنے لگا، کریم خان، میں تمہارے ماتحت عربوں اور تمہارے زند قبیلے پر مشتمل ایک لشکر کر رہا ہوں۔ اس لشکر کو لے کر تم شیخ علی خان اور عالم خان کے ساتھ جس قدر تیزی سے سفر کر سکتے ہو ایراوان کی طرف جاؤ، اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ کریم خان نے جب نادر شاہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا تب اسی روز عربوں اور زند قبیلے پر مشتمل نادر شاہ نے ایک لشکر کریم خان کے حوالے کیا۔
کریم خان اس لشکر کے علاوہ اپنے 2 عرب بھائیوں شیخ علی خان اور عالم خان کے ساتھ خراسان کی سرزمینوں سے ایراوان کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ گو نادر شاہ کی پے در پہ فتوحات اور کامیابیوں نے طہماسب کے حوصلے بھی بلند کر دیے تھے، لیکن طہماسب جنگ کا کوئی تجربہ نہیں رکھتا تھا۔ ویسے بھی عقل کا وہ یوں ہی سا انسان تھا۔ اس نے ایراوان میں ترکوں کے خلاف تنہا مہم شروع کر کے اپنی حماقت کا ثبوت دیا تھا، اور اسی حماقت کے نتیجے میں اسے ترکوں کے مقابلے میں بری طرح شکست کھانا پڑی۔ اس شکست کے چند دن بعد جبکہ طہماسب نے ایراوان شہر سے باہر اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ترکوں کا لشکر حسب سابق ایراوان شہر کے اندر چلا گیا تھا، ترکوں اور طہماسب کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی روح سے دریائے ارس ایران اور ترکی کی مشترکہ حد قرار پایا۔ اس کے علاوہ طہماسب نے اپنے کئی شہر ترکوں کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ان شہروں میں زیادہ اہم گنجا، تفلیس، ایراوان، شماخہ، داغستان، یدلان، کرمان، شاہ ہمدان اور لورستان کے شہر تھے۔ شکست کھانے کے بعد جو معاہدہ ترکوں اور طہماسب کے درمیان قرار پایا، اس کی روح سے یہ سارے ایرانی شہر طہماسب نے ترکوں کے حوالے کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ اس طرح نادر شاہ نے جو کچھ مہینوں کی جدوجہد کے بعد حاصل کیا تھا، طہماسب نے سب ایک ہی دن کے جوئے میں وہ سب کچھ ترکوں کے حوالے کر دیا۔ ایراوان کے ترکوں کے ہاتھوں ہزیمت سے طہماسب کو نہ صرف بدترین شکست کا نقصان اٹھانا پڑا، بلکہ اس شکست کے نتیجے میں اسے ایک اور صدمے کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ اس شکست کی وجہ سے طہماسب کی ماں فوت ہو گئی تھی، کیونکہ اہل خانہ کے دیگر افراد کی طرح اس کی ماں بھی لشکر میں شامل تھی۔ یہ دوہرا صدمہ طہماسب کے لیے ہی اذیت کا باعث نہیں تھا، بلکہ اس سے اس کے صفوی خاندان اور اس کی اپنی ذاتی شہرت کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ ایک روز طہماسب اپنے لشکر کے ساتھ ایراوان شہر کے نواحی میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس کے اہل خانہ کے دیگر افراد دوسرے بڑے خیمے میں تھے، جبکہ اس وقت خیمے میں اس کے ساتھ اس کی بہن روزبہ بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں بہن بھائی کسی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ جہاں تک روزبہ کا تعلق تھا، وہ بھی اپنے بچپنے سے نکل کر شباب کے شروع میں قدم رکھ رہی تھی۔ اس کے باوجود وہ خوشبو کے پیکر، نور جمال کے نگہت، شبنم کی لطافت جیسی خوبصورت، نغمہ اور سرور کے سنگم، آبشاروں کے ترنم اور دھنک خوشکن رنگوں جیسی پرجمال تھی۔ اپنے بھائی سے باتیں کرتے کبھی وہ اپنی نشست سے اٹھ کر کمرے میں بے چینی کی حالت میں ٹہلنے بھی لگتی تھی۔ وہ خوبصورت بدن اور آزار رکھنے والے قد کاٹ میں بھی خوب تھی۔ اس کی خوبصورتی، اس کا حسن، اس کے اعضاء و جوارے کی کشش، اس کا قد کاٹ دیکھنے والوں کی نگاہوں کو زندگی کا سرور، ہونٹوں کو پھولوں کا تبسم اور خزاؤں کو بہاروں کے سمنظاروں کی رونق بخشنے کے لیے کافی تھا۔ جس وقت طہماسب اور اس کی بہن روزبہ دونوں خیمے میں بیٹھے کسی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، طہماسب کا چوبدار خیمے کے دروازے پر حاضر ہوا اور طہماسب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نادر شاہ کی طرف سے اس کا ایک سالار کریم خان زند آیا ہے۔ اس کے ساتھ عربوں اور ترکوں پر مشتمل ایک لشکر ہے۔ لشکر کو تو اس نے اپنے 2 نائب سالاروں شیخ علی خان اور عالم خان کے ساتھ ایک طرف ٹھہرا دیا ہے، جبکہ وہ خود آپ کے خیمے کے قریب ہی کھڑا ہے اور فی الفور آپ سے ملاقات کا خواہاں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ چوبدار جب خاموش ہوا، تب طہماسب نے اپنی بہن روزبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تھا کہ روزبہ شاید اس کے اس طرح دیکھنے کے مقصد کو سمجھ گئی تھی، لہٰذا اپنے بھائی طہماسب کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی اسے بلا لیں، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ اس پر طہماسب چوبدار کی طرف مڑا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اسے اندر لاؤ، میں دیکھتا ہوں وہ کیا کہتا ہے۔ اس پر چوبدار پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹا تو اس کے ساتھ کریم خان تھا۔ کریم خان جب خیمے میں داخل ہوا تو پرجوش انداز میں طہماسب نے اسے خوش آمدید کہا۔ طہماسب خود بھی بیٹھ گیا، اپنے سامنے کریم خان کو بھی بیٹھنے کے لیے کہا، جبکہ اپنے بھائی کے قریب ہی حسین اور خوبصورت روزبہ بھی ہو بیٹھی تھی۔ آخر گفتگو کا آغاز کریم خان نے کیا اور طہماسب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے نادر قلی نے ایک لشکر دے کر ایراوان کے ترکوں کے خلاف آپ کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ میرے ساتھ میرے 2 نائب سالار شیخ علی خان اور عالم خان بھی ہیں۔ لشکر عربوں اور ترکوں پر مشتمل ہے۔ میں نادر قلی کے ہاں سے روانہ ہوتے وقت بے حد مطمئن اور خوش تھا کہ مجھے ایک لشکر دے کر آپ کی مدد کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے ٹھان رکھی تھی کہ آپ کے ساتھ مل کر ایراوان شہر کو فتح کروں گا اور اس طرح ہمدان اور آذربائیجان کی طرح ایراوان پر بھی ہمارا قبضہ ہوگا۔ لیکن یہاں آنے کے بعد جو خبر مجھے ملی وہ انتہائی بری اور دلوں میں شکستگی طاری کرنے والی ہے۔ آپ کے پڑاؤ میں مجھے کچھ لشکریوں نے بتایا کہ ایراوان کے ترکوں کے ہاتھوں آپ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس شکست کے نتیجے میں آپ نے ایراوان کے ترکوں سے ایک معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت آپ نے دریائے ارس کو ایران اور ترکی کے درمیان حد فاصل تسلیم کیا ہے۔
इसके अलावा अपने शहरों में से गंजा, तफलीस, इरावान, शमाखा, दागिस्तान, किरमानशाह, हमदान और सिस्तान के सारे ही इलाके तुर्कों की मिल्कियत तस्लीम कर लिए हैं। यहां तक कहने के बाद करीम खान रुका। उसके बाद नापसंदीदगी के अंदाज में वो तहमासब की तरफ देखते हुए कहने लगा, आपने ऐसा करके नादिर कुली की महीनों की कोशिशों से जो इलाके हाथ आए थे वो अपने दिनों के अंदर बगैर किसी वजह के तुर्कों की गोद में डाल दिए हैं। इस तरह आपने इरावान के तुर्कों के साथ एक इंतहाई मायूसाना मुआहिदा किया है जिसको नादिर कुली किसी भी तौर तस्लीम करने को तैयार नहीं होगा। करीम खान की उस गुफ्तगू से तहमासब के मिजाज में इंतहा दर्जे की बरहमी आ गई थी। करीम खान जब खामोश हुआ तब उसकी तरफ देखते हुए तहमासब बोल उठा, पहले ये बताओ कि मैं नादिर कुली का मातहत हूं या नादिर कुली मेरी हुकूमत का एक कारिंदा है? क्या मुझे नादिर कुली की बात माननी चाहिए या उसको मेरा हुक्म तस्लीम करना चाहिए? उस मौके पर करीम खान ने तेज निगाहों से तहमासब की तरफ देखा, फिर उखड़े उखड़े से लहजे में कहने लगा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे चंद सवाल करूं। तहमासब ने जब इस बात में गर्दन हिलाई तब पहले की निस्बत किसी कदर सख्त लहजे में करीम खान बोल उठा, क्या आप बताएंगे कि इस फहान के ताजो तख्त पर आपको किसने बिठाया? क्या आप बताएंगे कि वो इलाके जिन पर इस वक्त नादिर कुली हुकूमत कर रहा है वो महमूद सिस्तानी को शिकस्त देकर किसने हासिल किए? क्या आप बताएंगे कि इससे पहले हमदान और आजरबाईजान के इलाकों को किसने हासिल करके ईरान की ममलुकत में शामिल किया? यहां तक कहने के बाद करीम खान रुका। उसने जब देखा कि तहमासब मुंह से कुछ नहीं बोला तब वो खुद ही बोल उठा, ये इलाके यकीनन नादिर कुली ने फतह किए हैं। अगर इन सारे इलाकों की फतुहात में आपका कोई हाथ नहीं है तो फिर आप ये समझ लें कि ईरान का असल हुक्मरान नादिर कुली है और आप उसकी तरफ से इस फहान पर हुकूमत कर रहे हैं। क्या मैंने दुरुस्त कहा है? करीम खान के उन अल्फाज का जवाब तहमासब देना ही चाहता था कि उससे पहले ही उसकी बहन खूबसूरत और हसीन रोजबा इंतहाई गजबनाक लहजे में बरहमी का इजहार करते हुए करीम खान को मुखातिब करके कहने लगी, मेरे भाई का चौबदार जिसने यहाँ आकर तुम्हारी आमद की इत्तला दी थी उसने तुम्हारा नाम करीम खान बताया था। मैं नहीं जानती तू कौन है, किन सरजमीनों से ताल्लुक रखता है, नादिर शाह के यहाँ तेरी क्या हैसियत है, लेकिन मैं तुझसे एक बात कहूं कि तू इंतहा दर्जे का अहमक, इंतहा किस्म का गुस्ताख इंसान है। तुझे ये खबर नहीं कि किसी हुक्मरान और बादशाह से गुफ्तगू कैसे की जाती है? तहमासब मेरा भाई इस वक्त ईरान का हुक्मरान है। अगर इरावान के तुर्कों के हाथों उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हुक्मरानों को शिकस्तें होती रहती हैं, वो गिरते पड़ते रहते हैं, फिर संभलते हैं और अपनी इज्जत, अपने नामूस की बहाली के लिए फिर कोशिश में लग जाते हैं। आज अगर इरावान के तुर्कों के हाथों हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है तो कल हम उन पर जोरदार हमले करते हुए अपनी शिकस्त के दाग भी धो सकते हैं। खूबसूरत रोजबा जब यहाँ तक कहने के बाद खामोश हुई तब करीम खान ने एक गायर निगाह उस पर डाली, फिर कहने लगा, तुमने खुद इंकिशाफ कर दिया है कि तुम तहमासब की बहन हो। सुनो, जो कुछ मैंने कहा है गलत नहीं कहा। मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये अल्फाज नादिर कुली के हैं। बीबी, मेरी हैसियत कुछ भी ना सही लेकिन नादिर कुली की कोई हैसियत तो है, इसलिए कि अपने जिस भाई की इज्जत और वकार की खातिर तुमने मुझसे बरहमी का इजहार किया है उससे तुम खुद ही पूछो, क्या ये चंद बरस पहले माजंदान की सरजमीनों में गिलजई तुर्कों से छुपता ना फिर रहा था? उस वक्त ये कहा था जब महमूद गिलजई ने इस फहान पर कब्जा करने के बाद तुम दोनों के बाप को नजरबंद कर दिया था। बीबी, तुम खुद भी वहां रही हो और तहखाने में जिंदगी के दिन गुजारती रही हो, जबकि तहमासब वहां से भागकर माजंदान चला आया। यहाँ किसी ने भी इसकी पजीराई नहीं की बल्कि ये गुमनामी की हालत में जिंदगी के दिन गुजारता रहा। इसे गुमनामी से नेक नामी और शोहरत की तरफ लाने वाला क्या नादिर कुली नहीं है? यहां तक कहने के बाद करीम खान ने अपनी निगाहें खूबसूरत रोजबा से हटाई, फिर तहमासब को मुखातिब करके कहने लगा, मैं अपने लश्कर का एक हिस्सा लेकर आपकी मदद के लिए आया था, लेकिन मेरी आमद से पहले ही आपने अपना सब कुछ गंवा दिया है। अब मैं आपके पास कयाम नहीं करूंगा, आपके पास से उठकर मैं वापस खुरासान की तरफ कूच करूंगा। जाने से पहले मैं एक बात का आप पर इंकशाफ करूं कि आपने इरावान के तुर्कों से मुआहिदा करके और अपने शहर उनके हवाले करके एक तरह से ईरान के मफादात की पीठ में खंजर घोंपने वाली बात की है और आपके इस मुआहिदे को नादिर कुली किसी भी तौर तस्लीम नहीं करेगा। करीम खान जब खामोश हुआ तब बेपरवाही का इजहार करते हुए तहमासब कहने लगा, नादिर कुली इस मुआहिदे को तस्लीम करे या ना करे, अब तो ये मुआहिदा हो चुका है और उसे मानना पड़ेगा। इस पर करीम खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और किसी कदर धमकी आमेज लहजे में कहने लगा, मोहतरम तहमासब, आप किसी गलत फहमी और फरेब में डूबे हुए हैं। याद रखिएगा, मैं अभी इसी वक्त वापसी का सफर शुरू कर रहा हूँ।
जो सारी गुफ्तगू यहाँ हुई है वो जाके मैं नादिर कुली से कह दूंगा, और ये भी याद रखिएगा कि नादिर कुली ना सिर्फ तुर्कों के साथ आपके इस मुआहिदे को नामंजूर कर सकता है, बल्कि वो आपको ईरान का बादशाह तस्लीम करने से भी इनकार कर सकता है। उस मौके पर घूरने के अंदाज में हसीन रोजबा ने करीम खान से कुछ कहना चाहा, लेकिन करीम खान उठ खड़ा हुआ, गुस्से में पांव पटकाता हुआ खेमे से निकल गया था। फिर जो लश्कर लेकर वो तहमासब की मदद के लिए आया था, उस लश्कर के साथ वो वापस खुरासान की तरफ रवाना हो गया था। खुरासान पहुंचकर करीम खान जंद ने तहमासब के साथ होने वाली गुफ्तगू की तफसील नादिर कुली से कही, तो ये गुफ्तगू सुनकर वो तहमासब के खिलाफ सख्त बरहम हुआ, बराफरोख्तगी का इजहार किया। यहीं से नादिर कुली ने तहिया और इरादा कर लिया कि हर सूरत में तहमासब को तख्त व ताज से महरूम करके खुद तख्त का मालिक बनने की कोशिश करेगा। चुनाचे अपने उस मकसद को हासिल करने के लिए उसने पहला कदम ये उठाया कि ईरान के जितने सूबे थे वहां के हाकिमों के नाम उसने मुरासले भेजकर उन्हें तहमासब के खिलाफ बराफरोख्ता किया कि उसने तुर्कों के साथ एक जिल्लत आमेज मुआहिदा किया है। ये पहला कदम उठाने के बाद दूसरा कदम उसने ये उठाया कि अपने कुछ तेज रफ्तार कासिद उसने तुर्कों के हुक्मरान की तरफ कुस्तुनतुनिया भिजवाए और उसे यह पैगाम भेजा कि इस मुआहिदे को बातिल करार दिया जाए और वो इलाके छोड़ दिए जाएं जो उस मुआहिदे की रूह से तुर्कों के हाथों में चले गए हैं, वरना ईरान की हुकूमत उनके खिलाफ जंग करेगी। ये दो कदम उठाने के बाद नादिर कुली ने कुछ दिन इंतजार किया। जब उसे खबर मिली कि मुरासलात के जवाब में मुख्तलिफ सूबों के हाकिम तहमासब के खिलाफ हो गए हैं, तब वो हरकत में आया। अपने लश्कर के साथ उसने इस्फहान का रुख किया। इस्फहान पहुंचकर उसने तहमासब को गिरफ्तार किया। उसके अहले खाना, बहन भाइयों, अजीजों अकारिब को इस्फहान ही में रहने दिया, जबकि तहमासब को उसने खुरासान भिजवा दिया। नादिर कुली बड़ा अक्लमंद और बड़ा होशियार इंसान था। वो जानता था कि अगर उस मौके पर वो अपनी बादशाहत का ऐलान करेगा तो ईरानी उसे पसंद नहीं करेंगे, इसलिए कि वो जात का तुर्क था, लिहाजा एक तुर्क को ईरानी अपना हुक्मरान तस्लीम नहीं करेंगे। चुनाचे वो आहिस्ता आहिस्ता और बतदरीज ईरानियों को इस नहज पर लाना चाहता था जहां पहुंचकर ईरानी खुद अपनी जबान से उसे अपना हुक्मरान तस्लीम करें। चुनाचे तहमासब को गिरफ्तार करने और खुरासान की तरफ रवाना करने के बाद नादिर कुली ने तहमासब के बेटे को इस्फहान में रोक लिया और उसे अब्बास सोइम के नाम से ईरान का बादशाह बना दिया, लेकिन उसका अतालीक और निगरान खुद बन बैठा। इस तरह अब्बास सोइम ईरान का बराए नाम बादशाह था। सारे इख्तियारात नादिर कुली के हाथ में थे। उन सारे अमूर से फारिग होने के बाद नादिर कुली ने तुर्कों से इंतकाम लेने का तहिया कर लिया, इसलिए कि तुर्कों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। जिन दिनों नादिर कुली तुर्कों से टकराने का मंसूबा बना रहा था, उसकी मंसूबाबंदी ये थी कि पहले बगदाद पर हमलावर होकर बगदाद पर कब्जा करेगा, उसके बाद दूसरे इलाकों की तरफ तवज्जो देगा। उन्हीं दिनों खुरासान की तरफ से यह खबरें आना शुरू हुई कि इधर उधर भटकते हुए अफगान लश्करियों को यह खबर पहुंच गई है कि नादिर कुली अपने लश्कर के साथ खुरासान से निकलकर इस्फहान की तरफ चला गया है और तहमासब को उसने खुरासान में मुकर्रर कर दिया है। तब ये भी खबरें आना शुरू हो गई कि इधर उधर सरगर्दा अफगान लश्कर मुत्तहिद होना शुरू हो गए हैं और किसी भी वक्त खुरासान पर हमलावर होकर ईरान के कुछ इलाकों पर कब्जा करने के दर पे हो सकते हैं। नादिर कुली के पास अब एक बहुत बड़ा और जर्रार लश्कर था, लिहाजा उन खबरों से वो बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। बगदाद पर हमलावर होने का उसने पुख्ता और आखिरी फैसला कर रखा था। चुनाचे उसने अपने लश्कर का एक हिस्सा अलहदा किया। उस हिस्से को उसने अपने बेटे रजा कुली की कमानदारी में दिया। करीम खान और अरब सालार शेख अली खान को अपने बेटे के साथ किया। उनके जिम्मे यह काम लगाया कि इस लश्कर को लेकर वो खुरासान का रुख करेंगे और हमलावर अफगानियों से टकराकर उन्हें अपनी सरजमीनों से मार भगाएंगे, और लश्कर के बड़े हिस्से को लेकर नादिर कुली ने बगदाद पर हमलावर होने का तहिया कर लिया था। इस तरह इस्फहान में लश्कर के दोनों हिस्से कूच करने के लिए जोरों शोर से अपनी तैयारियों में मसरूफ हो गए थे। तहमासब की हसीन और खूबसूरत बहन रोजबा एक रोज शाम के वक्त नादिर कुली के बेटे रजा कुली की हवेली के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। जब दरवाजा खुला तो दरवाजा खोलने वाली हवेली की कोई खादिमा थी जिसने मुस्कुराते हुए रोजबा का इस्तकबाल किया था। रोजबा उसके सलाम का जवाब देती हुई हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ी। चूंकि नादिर कुली के बेटे रजा कुली की बीवी रोजबा की बड़ी बहन थी, लिहाजा जिस वक्त रोजबा आगे बढ़ी, हवेली के अंदर काम करने वाले सारे मुलाजिम और मुलाजमाएं उसे ताजीम देते हुए एक तरह से उसके सामने झुकने लगे थे। रोजबा सबके सलाम का जवाब देती हुई अंदर गई। दीवान खाने के सामने ही हवेली के अंदर से निकलकर रजा कुली, उसकी बीवी और रोजबा की बहन अलाया ने बेहतरीन अंदाज में रोजबा का इस्तकबाल किया। फिर मुस्कुराते हुए रजा कुली कहने लगा, शुक्र है आज हमारी छोटी बहन मिलने के लिए आ गई है, वरना इससे पहले तो हम दोनों मियाँ बीवी ही उससे मिलने के लिए जाते थे। जवाब में हसीन और खूबसूरत रोजबा जोहद शिकन अंदाज में मुस्कुराई। इतनी देर तक उसकी बड़ी बहन अलाया आगे बढ़कर उससे लिपट गई थी,
फिर लिपटाए ही लिपटाए उसे दीवान खाने में ले गई। उसके पीछे पीछे रजा कुली भी दीवान खाने में दाखिल हुआ था। तीनों जब दीवान खाने की नशिस्तों पर बैठ गए तब अलाया अपनी छोटी बहन रोजबा को मुखातिब करके कहने लगी, रोजबा मेरी छोटी बहन, आज तुम्हारा आना किसी वजह और इल्लत के बगैर नहीं है। रोजबा के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगी, मेरी बहन तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, मैं वाकई एक अहम काम के सिलसिले में आई हूँ। मैंने सुना है इस वक्त हमारे 2 लश्कर हरकत में आने वाले हैं। एक मोहतरम नादिर कुली लेकर बगदाद का रुख करेंगे और दूसरे लश्कर की कमानदारी भाई रजा कुली के हाथों में होगी और ये खुरासान का रुख करेंगे। अलाया के बोलने से कबल ही रजा कुली बोल उठा। कहने लगा, मेरी बहन जो कुछ तुमने सुना है दुरुस्त है। मैं 3 रोज तक एक लश्कर के साथ वाकई खुरासान का रुख कर रहा हूँ। क्या तुम्हें इस सिलसिले में कोई काम है? रजा कुली के उस इस्तफसार पर पहले रोजबा ने गहरी निगाह अपने पहलू में बैठी अपनी बड़ी बहन अलाया पर डाली। फिर कहने लगी, मैंने सुना है इस मुहिम में जहां दूसरे सालारों और लश्करियों की बीवियां शामिल होंगी वहां अलाया भी आपके साथ जाएगी। हाँ, ये भी तुमने दुरुस्त सुना है, रजा कुली ने मुस्कुराते हुए कहा था। जवाब में हल्का सा तबस्सुम रोजबा के खूबसूरत होंठों पर भी नमूदार हुआ था। फिर वो टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हुए कहने लगी, भाई बात यह है कि मैं भी इस लश्कर में शामिल होना चाहती हूँ जिसे लेकर आप खुरासान का रुख करेंगे। इस तरह लश्कर में रहते हुए जहां मैं खुरासान में अपने भाई तहमासब से मिल लूंगी वहां मैं खुरासान की इस मुहिम से भी लुत्फ अंदोज होंगी। आपके इस लश्कर में जाने पर और फिर अलाया के यहाँ ना होने पर मैं इस फहान में बोरियत महसूस करूंगी। उस मौके पर रजा कुली ने घूरने के अंदाज में रोजबा की तरफ देखा। फिर कहने लगा, तुम यहाँ इस फहान में क्यों बोरियत महसूस करोगी? तुम्हारा भतीजा जो उम्र में तुमसे बड़ा है वो इस वक्त ईरान का हुक्मरान है। उसके होते हुए मैं समझता हूँ। रजा कुली को रुक जाना पड़ा इसलिए कि उसकी बात काटते हुए रोजबा बोल उठी, आपने कभी मुझे देखा है कि मैंने अपना फालतू वक्त अब्बास के पास बैठकर गुजारा हो? मेरी और उसकी तबीयत नहीं मिलती। वो तल्ख लहजे और फालतू गुफ्तगू करने वाला आदमी है और ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है। मैं संजीदा लोगों को पसंद करती हूँ जो मतलब की गुफ्तगू करें, जबकि अब्बास में ये सिफात नहीं है। इसी बिना पर मेरा उसके पास उठना बैठना नहीं है। बहरहाल जिस ख्वाहिश का मैंने इजहार किया है उसके मुतालिक आप क्या कहते हैं? मुस्कुराती हुई एक निगाह उस मौके पर रजा कुली ने रोजबा पर डाली। फिर कहने लगा, मेरी बहन मैंने क्या कहना है? अगर तुम हमारे साथ लश्कर में शामिल होकर खुरासान का रुख करना चाहती हो तो हम दोनों मियाँ बीवी को कोई एतराज नहीं। हमने तो सिर्फ इतना ही करना है, तुम्हारे लिए एक उम्दा और बेहतरीन खेमे का एहतमाम कर देंगे जहां तुम्हें जरूरियात की हर शय मुयस्सर होगी। अब बोलो तुम क्या कहती हो? जवाब में बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए रोजबा कहने लगी, बस इसके सिवा मैं कुछ नहीं चाहती। मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों के साथ लश्कर में शामिल हूँ। आपने मेरी बात मानकर मुझे खुश कर दिया है। भाई अब आप मुझे ये बताएं कि आपके लश्कर में और कौन कौन शामिल होगा? रजा कुली ने उस मौके पर कुछ सोचा और कहने लगा, मेरे साथ लश्कर में 2 बड़े सालार मेरे नायब की हैसियत से काम करेंगे। एक करीम खान जंद और दूसरा अरब सालार शेख अली खान। दोनों नाम सुनकर रोजबा ने पहले कुछ ताज्जुब का इजहार किया, फिर बेजारी जाहिर करते हुए कहने लगी, ये शेख अली खान को तो मैं नहीं जानती, ये कौन है? लेकिन करीम खान जंद को मैंने देख भी रखा है, सुन भी रखा है। मैं समझती हूँ कि वो बड़ा उजड़ और नासमझ किस्म का इंसान है और उसे बड़े लोगों के साथ गुफ्तगू करने का सलीका नहीं आता। मेरी उससे गुफ्तगू और मुलाकात उस वक्त हुई जब वो खुरासान से निकलकर इरावान शहर के नवाह में मेरे भाई तहमासब के पास एक लश्कर के साथ आया था। जिस वक्त भाई के साथ उसकी गुफ्तगू हुई उस वक्त मैं भी भाई के खेमे में मौजूद थी। उसने हम दोनों बहन भाई से गुफ्तगू की। भाई से जिस अंदाज में उसने गुफ्तगू की उसका वो अंदाज मैंने इंतहा दर्जे का नापसंद किया। मैं उससे मुखातिब नहीं होना चाहती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि भाई के साथ उसकी गुफ्तगू दुरुस्त और भाई के वकार को मद्देनजर रखते हुए वो गुफ्तगू नहीं कर रहा, तब मैंने दखल अंदाजी की। उस मौके पर मेरी उससे बहस भी हुई और दौरान गुफ्तगू मैंने उसके खिलाफ तल्ख रवैया भी रवा रखा। उसने वहां जो गुफ्तगू की या मेरे एतराज के जवाब में जो कुछ वो बोला सब कुछ मैंने नापसंद किया। इस बिना पर मैं उसे एक नाकिस और नापसंदीदा शख्स ख्याल करती हूँ। अब तो मैं ये सोचती हूँ कि आपके साथ आपके भाई की हैसियत से वो क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम देगा। मैं ये भी समझती हूँ कि वो किसी दूर उफ्तादा गैर तरक्की याफ्ता और मजहूल किस्म के इलाके से निकलकर न जाने किस वजह से लश्कर में शामिल हो गया है। इरावान के नवाह में
भाई से गुफ्तगू करने के बाद उसे चाहिए था कि रुखसत होने से पहले वो रुखसत की इजाजत लेता और जो तल्ख रवैया उसने रवा रखा था उसकी माजरत करते हुए रुखसत होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। यहाँ तक कहते कहते रोजबा को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि रजा कुली तो उसकी ये गुफ्तगू सुनकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन अलाया नापसंदीदगी का इजहार कर रही थी और घूरने के अंदाज में रोजबा की तरफ देख रही थी। यहाँ तक कि रजा कुली ने रोजबा को मुखातिब करके कहना शुरू किया, रोजबा मेरी बहन, तुम्हारे अंदाजे दुरुस्त नहीं है। करीम खान बहुत अच्छा इंसान है, ना वो जाहिल है ना उजड़ तालीम याफ्ता है। आम मकतब की बजाय हरबो जरब के मकतब का भी तालीम याफ्ता है। बेहतरीन तेगजन और बेखता निशाने का तीर अंदाज है। मुखलिस, गमगुसार और हमदर्द इंसान है, और तुम कहती हो कि वो जाहिल और उजड़ है। मेरी अजीज बहन, वो किसी कमतर खानदान से भी ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि उसका बाप जंद कबीले का सरदार था, जिसे फतेह खान काचार के कहने पर उसके कबायलियों ने हमलावर होकर मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद ये करीम खान ही अब जंद कबीले का सरदार है। मेरे बाप के साथ करीम खान के बाप के देरीना ताल्लुकात थे, और करीम खान के बाप के मेरे बाप पर उन दिनों बड़े एहसानात थे जब मेरे बाप को महमूद सिस्तानी ने एबी वर्द की हुक्मरानी से महरूम कर दिया था। महरूमी के उस दौर में करीम खान जंद का बाप मासूम खान ही मेरे बाप के काम आया था, और मेरे बाप को उसने मुस्तकबिल के लिए अच्छी खासी रकम मुहैया की, साथ ही अपने यहाँ रहने के लिए जगह भी दी। यहाँ तक कहने के बाद रजा कुली रुका, फिर दोबारा रोजबा को मुखातिब करके कहने लगा, रोजबा मेरी बहन, तुम्हारी उससे थोड़ी देर की मुलाकात हुई होगी। पहली और थोड़ी सी मुलाकात में ही किसी के किरदार, किसी के रवैये और तबीयत का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं तुम पर इंकशाफ करूं कि मैं करीम खान जंद को अपना छोटा भाई ख्याल करता हूं, जबकि मेरा बाप करीम खान को अपना बेटा कहकर पुकारता है। उस रिश्ते और उस नाते से करीम खान जंद का मेरे यहाँ आना जाना भी है। शायद जिन ख्यालात का इजहार मैंने तुम्हारे सामने करीम खान से मुतालिक किया है वो अल्फाज तुम पसंद ना करो, लेकिन मैं करीम खान का मामला तुम्हारी बड़ी बहन अलाया के सपुर्द करता हूँ। क्या अलाया जो तासुरात करीम खान से मुतालिक देगी तुम उन्हें तस्लीम करोगी? रजा कुली के उन अल्फाज का जवाब रोजबा देना ही चाहती थी कि अलाया, जो अब तक बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ सारी गुफ्तगू सुनती रही थी और साथ ही घूरने के अंदाज में रोजबा की तरफ देखती रही थी, बोल उठी, रोजबा तू मेरी छोटी बहन है, मुझे दुनिया की हर शय से ज्यादा अजीज है, लेकिन करीम खान जंद से मुतालिक तुम्हारे ख्यालात से मैं कतई इत्तेफाक नहीं करती। जिस तरह रजा कुली करीम खान को अपना भाई समझते हैं, इसी तरह मैं भी उसे अपना छोटा भाई ख्याल करती हूँ। वो बड़ा अच्छा इंसान है, गुफ्तगू भी बड़े बेहतरीन अंदाज में करता है। न जाने तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि अपनी गुफ्तगू और मिजाज के लिहाज से वो जाहिल, उजड़ और गैर तहजीब याफ्ता है। वो बहुत अच्छा इंसान है और उसकी इन्हीं सिफात की वजह से उसे लश्कर में शामिल किया गया है, और अब वो एक तरह से तरक्की के मदारिज तय करता हुआ ईरान के चोटी के सालारों में शुमार किया जाने लगा है। मेरी बहन, तूने उसकी जात, उसकी शख्सियत का गलत अंदाजा लगाया है। अलाया जब खामोश हुई तब रोजबा मुस्कुराते हुए कहने लगी, मेरा अंदाजा गलत है या दुरुस्त, बहरहाल मुझे इस करीम खान जंद से क्या लेना देना, ना मेरा उससे कोई ताल्लुक और वास्ता है। मैं तो ये इस्तेदा लेकर आई थी कि मैं लश्कर में शामिल होना चाहती हूँ, क्योंकि भाई रजा कुली ने मेरी बात मान ली है, लिहाजा मैं मुतमईन और खुश हूँ और अब मैं जाती हूँ। जो ही जाने के लिए रोजबा उठी, अलाया ने उसका बाजू पकड़कर खींचा, दोबारा नशिस्त पर बिठा लिया, फिर कहने लगी, नहीं मेरी बहन, यूं नहीं, आज शाम का खाना तुम मेरे साथ खाओगी, फिर तुम्हें रजा कुली खुद छोड़ाएंगे। रोजबा ने उस मौके पर जवाब तलब से अंदाज में रजा कुली की तरफ देखा। रजा कुली ने जवाब में असबात में गर्दन हिलाई और कहने लगा, रोजबा, अलाया ठीक कहती है, शाम का खाना हमारे साथ खाओ, फिर मैं तुम्हें खुद छोड़ाऊंगा। चुनाचे रोजबा मुतमईन हो गई, दोबारा रजा कुली की तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई आपने एक दूसरे सालार का भी जिक्र किया था जो करीम खान जंद के अलावा आपके साथ जाएगा। जवाब में रजा कुली कहने लगा, हाँ, उसका नाम शेख अली खान है, अरब है, उसके अहले खाना एक अरसे से ईरान में आबाद हैं, और जो लश्कर मैं लेकर खुरासान का रुख करूंगा उसमें जंद कबीले के लोगों के अलावा शेख अली खान के तहत काम करने वाले अरब जंगजू भी शामिल होंगे। रोजबा मजीद गुफ्तगू करना चाहती थी कि अलाया अपनी जगह पर उठी। रोजबा का बाजू पकड़कर उसने उठाया और कहने लगी, छोड़ो इन बातों को, तुम्हारा इनसे क्या ताल्लुक, मुझे खुशी है कि हमारे साथ तुम भी लश्कर में शामिल होगी। अब आओ, दोनों बहनें मतबख की तरफ जाती हैं और खाना तैयार करती हैं, खाना खाओ, फिर भाई तुम्हें छोड़ आएंगे। रोजबा ने उससे इत्तेफाक किया था, लिहाजा अलाया और रोजबा दोनों दीवान खाने से निकलकर मतबख की तरफ होली थी।